آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، یہ مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے، اور سارے مومنین کو، آپ کی امت کو یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات، وہ گھر، وہ کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تم پہ لے آئے، اللہ کے حکم سے تم پر عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب ہر چیز کی یہاں پر نفی کر دیا ہے میرے پاک پروردگار نے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ان محبتوں کو، یہ جو دنیا کی محبت ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں گے، ان 3 چیزوں کے ساتھ، تو پھر آپ نجات نہیں پائیں گے، بلکہ آپ پہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نافرمان لوگوں کو جو میرے حکم سے آنکھیں چراتے ہیں اور نافرمان ہیں، میں ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور وہ دنیا میں بھی تباہ ہیں اور آخرت کے اندر بھی تباہ ہیں۔ میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد یعنی والدین، ماں باپ، اس کی اولاد اور تم سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بات ہی ختم کر دیا ہے، مومن کی علامت یہاں پر بتا دی ہے، اور مومن کی پہلی نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے قرآن پاک کی اس سورہ کے مبارک کے حوالہ سے، اور آپ کی حدیث اس کے اوپر جو ہے بطور دلیل آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پھر ماں باپ، عزیز رشتہ دار اور دنیا کا کوئی بھی آپ کا تعلق دار اس کے اندر بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ پہلے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعد میں سمجھا، پھر مومن ہی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانے، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ دار، عزیز، اولاد، بیوی، بچوں سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرے، وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہی کامل مومن ہے۔ تو میرے عزیزوں، کامل مومن بننے کے لیے حضور سے محبت کیجئے۔ اور حضور کی محبت کیسے پتہ چلے گی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کا کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہے یا کہ نہیں ہے، یہ اتباع رسول کر رہا ہے یا انحراف کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، اور ہر حکم کے اوپر ہم نے لبیک کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، خود بھی محبت کیجئے، اپنی اولاد کو بھی محبت سکھا دیجئے، اور اپنے عزیز رشتہ داروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ حضور کی محبت کے بغیر ناکامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملنی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں عمر فی الجنہ کی بشارت سن چکے ہیں۔ سنیے حدیث مبارک،
حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم جو صحابہ کا جھرمٹ تھا حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے آپ کا ہاتھ بھی پکڑا اور کہا کہ اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں. اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ترین نہ ہو جاؤں، محبوب ترین نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو عرض کیا اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. یہ حضور کے صحابی ہیں، اصحاب عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفہ دوئم ہیں، اور آپ کے عدل کے چرچے ہیں. اسی وقت تصحیح فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری امت کے لیے یہ قانون اور قاعدہ بن گیا. اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ترین سمجھنا ہے. اور جب آپ کی ناموس کی باری آ جائے، پھر آپ کی عزت کی بات آ جائے، تو پھر خاموش ہو کے ڈر کے اندر نہیں چھپ جانا، بلکہ آپ کی ناموس کے لیے اپنے پورے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اور عشق نبی کا نمونہ بنتے ہوئے آپ نے میدان عمل کے اندر اترنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اپنی جان کو بھی قربان کر دینا ہے. یہ ایک جان نہیں، پوری انسانیت بھی رسول اللہ کے نام پہ مر جائے تو تب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے.